جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ جو 39 دن جاری رہی، ایک ننگی جارحیت جو 39 دن جاری رہی، ایک وحشت و بربریت جو 39 دن جاری رہی، اور ایران کی لازوال بے مثال اور با کمال مزاحمت جو پہلی جنگ میں بھی جاری رہی، جو اقتصادی پابندیوں میں اس سے پہلے، پہلی جنگ سے بھی پہلے اقتصادی پابندیوں میں بھی جاری رہی، جو پہلی جنگ میں بھی جاری رہی، جو دوسری جنگ میں بھی جاری رہی، مطلب 39 دن، اور جو اب بھی جاری ہے۔ ایک طرف پورا جہان اور دوسری طرف ایک ایران، اور اس آج کے کربلا میں ایران اکیلا ڈٹا رہا، کھڑا رہا، ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی ایران کے ساتھ، اور پھر پاکستان کے ساتھ، اور پھر آیا ایک تاریخ ساز موڑ، اور پھر اسلام آباد میں ہوئے مذاکرات جو بے نتیجہ رہے، اور اب پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، دوسرے بالمشافہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان، دوسرے بالمشافہ مذاکرات۔ اور یہ جو میں آپ کو شعر سناتا ہوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے اچانک مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس کے بعد جو میں کہتا ہوں کہ آج مسلم امہ، اس برائے نام مسلم امہ کو جو ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اس کربلا میں ایران اکیلا ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اور میں یہ جو کہتا ہوں کہ آج اس مسلم امہ کو جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں، علامہ اقبال فرما گئے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کوفی اور شامی بدلتے رہتے ہیں، ان کے انداز بدلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، اور یہ مقام کوئی آسان مقام نہیں ہے۔ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ، بہت بڑی پیش رفت، فیلڈ مارشل عاصم منیر پہنچے تہران، عباس عراقچی اور باقر کالیباف سے ہوئی ہیں ان کی ملاقاتیں، اور یہ بہت ہی اہم دورہ ہے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا، جو پچھلے کئی ہفتوں سے امریکہ، ایران، سعودی عرب، قطر، ترکیہ، سب میں مسلسل گفتگو کر رہے تھے، سب میں مسلسل بات چیت کر رہے تھے سب سے، اور جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، جنگ سے پہلے بھی، جنگ کے دوران بھی، اور جب جنگ بندی کروائی پاکستان نے، جس میں بڑی کوششیں ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اور اب وہ تہران پہنچے ہیں، اور تہران میں یاد رہے کہ بڑا ہی عرصہ ہوا ہے کوئی عالمی سربراہ تہران میں اترا ہو۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، عمان کے وزیر خارجہ اپنے وفد کے ساتھ آئے تھے تہران، ایران، کیونکہ ایران پر پابندیاں ہیں، اور جو بھی دورہ کرتا ہے، صدر زرداری گئے تھے، لیکن وہ اور مقام تھے، اور ماحول تھا، اور چیزیں تھیں، اور دورے کا مقصد اور تھا۔ تو بڑا اہم دورہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا۔ کیوں اہم دورہ ہے؟ یہ دورہ وہ ہے جو بالمشافہ امریکہ اور ایران کے دوسرے مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ اگر یہ دورہ کامیاب رہا تو مذاکرات بھی ہوں گے، اور مذاکرات بالمشافہ بھی ہوں گے، اور پھر کوئی معاہدہ بھی ہو جائے گا، اور پھر مستقل جنگ بندی بھی ہو جائے گی۔
اگر یہ دورہ کامیاب رہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تہران کا دورہ، ایران کا دورہ کامیاب رہا تو سمجھیں کہ اسی ہفتے کے اینڈ پر یا اگلے ہفتے میں، یا اسی ہفتے کے اینڈ پر یا اگلے ہفتے میں امریکہ اور ایران کے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہہ دیا ہے کہ ایک ثالث ہے صرف، اور وہ ہے پاکستان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سب نکل چکے۔ اس وقت ثالثی کوئی کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اور وائٹ ہاؤس یہ بھی کہہ چکا ہے، واضح کر چکا ہے، وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایک ثالث ہے اور وہ پاکستان ہے، اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اسلام آباد میں ہوں گے، اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ صاحب کے داماد جیرڈ کشنر اور سٹیو ویٹکاف جو اس علاقے کے خصوصی ایلچی ہیں صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ، یہ تینوں آئیں گے، اور ایران کی طرف ظاہر ہے باقر کالیباف اور عباس عراقچی اور ان کا باقی وفد آئے گا۔ تو فیلڈ مارشل کا دورہ تہران سب کچھ بیٹھ کر طے ہو رہا ہے تہران میں۔ اور کیوں فیلڈ مارشل صاحب کو جانا پڑا؟ کیونکہ ایک تو ایک تاریخ ساز معاہدہ ہونا ہے، بہت چیزیں ہیں اس میں، بہت پیچیدہ چیزیں ہیں، ایک ایک نقطے پر ڈسکشن ہونی ہے، اور ٹیلی فونک گفتگو 39 روزہ ننگی جارحیت کے بعد ایران کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، یا ایران کے جس طرح بکھرے ہوئے ان کے رہنما ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہیں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے، تو ٹیلی فونک گفتگو محفوظ نہیں تھی۔ ایران کے سارے جو بڑے رہنما ہیں وہ ایک جگہ نہیں تھے، اور ایران کچھ معاملات پر پاکستان سے ضمانت مانگ رہا ہے اس مذاکراتی پروسیس میں آگے بڑھنے سے پہلے، اور جو کچھ امریکہ چاہ رہا ہے وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کو پتہ ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب ایک طرح سے امریکہ کی طرف سے پاور آف اٹارنی لے کر ایران پہنچے ہیں، یعنی جو کچھ امریکہ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، اور جو کچھ امریکہ شرطیں مانے گا ایران کی، اور جو کچھ امریکہ شرطیں منوانا چاہ رہا ہے ایران سے، یہ سب فیلڈ مارشل صاحب کو پتہ ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب تہران پہنچے ہیں۔ اور یہ دورہ اگر کامیاب ہو گیا تو جیسا میں نے کہا کہ اس ہفتے کے اینڈ پر یا اگلے ہفتے میں بالمشافہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات کے بعد ایک طرح سے یہ حتمی فریم ورک پر مذاکرات ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے اور پھر معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد بھی بڑے مرحلے ہیں۔ کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو کا مزاج، گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا، ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کا خواب، مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کی جنگ، اور یہودی لابی جو ایران کو کسی صورت بھی اس موجودہ رجیم میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں، بعد میں بھی اور پہلے بھی، لیکن اب چونکہ پہلے کے مرحلے ہو رہے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب کے علم میں ہے جو کچھ امریکہ چاہ رہا ہے، اور جو کچھ انہوں نے ایران میں جا کر بات کرنی ہے، اور جو کچھ ایران گارنٹی مانگ رہا ہے، اور جو کچھ ہونا ہے یا جو کچھ ہوگا، یہ سب کچھ طے ہوگا فیلڈ مارشل صاحب اور ایرانی قیادت کے درمیان۔ اس سے پہلے ایرانی قیادت یہ بھی کہہ چکی تھی کہ جب فیلڈ مارشل صاحب ایران آئیں گے تو ہم ان سے ملیں گے، تو اس کے بعد طے ہوگا کہ ہم اگلے مذاکراتی دور میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ اچھا، اب جو سنا جا رہا ہے، اسلام آباد میں تو ہائی الرٹ ہو گیا ہے، ہدایات جاری ہو گئی ہیں ابھی سے اگلے مذاکراتی دور کے لیے، لیکن جو سنا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران جو جوہری پروگرام کے والے نقطے پر سمجھوتے کے بہت قریب ہیں، اور لبنان جنگ بندی پر بھی سمجھوتے کے تینوں فریق قریب ہیں، اسرائیل، امریکہ اور ایران۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں ہٹانے اور ایران کے جو اثاثے ہیں فریز ہوئے وہ واپس ایران کو ملنے، اس حوالے سے بھی چیزیں بہت کچھ طے ہو چکی ہیں، اور آبنائے ہرمز اور
کھلے گی، کس طرح کھلے گی، اس پر بھی دونوں فریق ایگری کر چکے ہیں، اور بلکہ ٹرمپ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کھل رہی ہے، جہاز جلد گزریں گے اس سے، اور چین ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بھیجے گا۔ میں بہت خوش ہوں، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ ابنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہا ہوں۔ تو سمجھو اس پر بھی بات چیت سمجھوتے کے قریب ہے۔ اور جے ڈی وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں اور جنہوں نے پہلے مذاکراتی دور کو ہیڈ کیا تھا، ان کا بیان بھی بڑا اہم سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں بلکہ بہت بڑی بارگین کرنا چاہتے ہیں، اور بارگین کا آپ کو پتہ ہے نا، کچھ لو اور کچھ دو۔ پھر یاد آ گیا کہ امریکہ اسرائیل آئے تھے حملہ جب کیا تو یہ آئے تھے اور کہا تھا غیر مشروط سرنڈر کر دیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے، اور اب بارگیننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے ایران کی لازوال، بے مثال اور باکمال مزاحمت کا نتیجہ۔ تو جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ بڑا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ایک مرتبہ ونس فار آل سب کچھ، جوہری پروگرام کے حوالے سے، میزائل پروگرام کے حوالے سے، ایرانی دفاع کے حوالے سے، ایران کی جو یورینیم ہے، افزودہ یورینیم، اس کے حوالے سے، ایران پر جو اقتصادی پابندیاں اس کے حوالے سے، ایران کے جو اثاثے فریز ہوئے ہیں، امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے، ابنائے ہرمز کے حوالے سے، ایک بڑی بارگین اور بڑا معاہدہ، کچھ لو اور کچھ دو۔ اور یہ کچھ لو اور کچھ دو سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب تہران پہنچے ہیں، اور یہ حتمی کچھ لو اور دو کے اس صفوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ لہٰذا اگر یہ دورہ کامیاب ہو گیا تو سمجھو آگے بات معاہدے تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم بھی پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب، اور وہ ترکیہ بھی جائیں گے، قطر بھی جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ دورہ ہے یہ تہران والا، ایرانی قیادت کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کا بیٹھنا، محسن نقوی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، ایران معاہدے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے، شدت سے خواہش مند ہے، اور اس میں جو ایک بڑا سپوائلر ہے وہ ہے اسرائیل۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں ایک سروے ہوا جس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی جنگ سے تھک چکے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو سے یہ رجیم ختم کیا جائے، یہ جو موجودہ رجیم ہے۔ اور ابھی بھی ایک طرف اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات جاری ہیں، دوسری طرف اسرائیلی حملے جاری ہیں، اور اب تک لبنان میں 2000 سے زیادہ قیمتی جانیں جا چکی ہیں اسرائیلی حملوں سے۔ اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم بھاری طاقت سے جنوبی لبنان پر حملہ آور ہیں اس وقت بھی، جبکہ حزب اللہ بھی راکٹ حملے کر رہا ہے اسرائیل پر، اور آج اس نے 30 راکٹ حملے کیے، اور حزب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اسرائیلی جارحیت جاری رہے گی تب تک ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ تو جنگ بھی جاری ہے لبنان اور اسرائیل میں، اور مذاکرات بھی جاری ہیں۔ لیکن اگر فیلڈ مارشل صاحب کا یہ دورہ کامیاب ہو گیا تو لبنان میں بھی امن ہو جائے گا، وہاں بھی سیز فائر ہو جائے گا، یہ توقع کی جا رہی ہے۔ ویسے تو میں نے کہا ہے نا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا مزاج ایسا ہے کہ آج کچھ اور، کل کچھ اور، صبح کچھ اور، شام کو کچھ اور چونکہ ایجنڈا گریٹر اسرائیل کا ہے، چونکہ ایجنڈا مسجد اقصیٰ اور تابوت سکینہ کا ہے، چونکہ ایجنڈا ایران کو ختم کر کے ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کا ہے، تو لہٰذا اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں۔ لیکن ابھی تک بہت اہم ہے دورہ شہباز شریف صاحب کا بھی، وہ جو قطر، ترکیہ اور سعودی عرب کا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے دورہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہران کا۔ اگر یہ دورہ کامیاب ہو گیا، سارے نکات پر ایگریمنٹ ہو گیا، تو اس ہفتے کے اینڈ پر یا اگلے ہفتے میں دوبارہ امریکی وفد اسلام آباد پہنچے گا، اور پھر آمنے سامنے بیٹھیں گے ایران اور امریکہ، اور معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔